ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے اگست کی 30 اور صفر کے 24 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے جمعرات کو ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے کانفرنس ہال کرگل میں محکمانہ سیکرٹریوں اور محکموں کے سربراہان کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ کے دوران انتظامی سیکرٹری سیاحت پی ڈی ڈی لداخ وکرم سنگھ ملک نے ایک پریزنٹیشن دی اور محکمہ سیاحت میں ترقیاتی پالیسیوں اور ترغیبی اسکیموں مراعاتی اسکیموں پر روشنی ڈالی. انہوں نے سیاحت اور وائی ایس ایس کے محکموں کے ایس ڈی پی کے تحت نئے مالی سال 2024-25 کے کاموں اقبال ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ اور دہنو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس کی حیثیت کو بھی اجاگر کیا. میٹنگ کے دوران 220 kV دراس پدم پاور ٹرانسمیشن لائن پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور ایل جی موصوف نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ٹرانسمیشن لائن نصب کرنے کے دوران زرعی اراضی سمیت لوگوں کی جائیداد متاثر نہ کرے. ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے پی ایچ سی سینٹرز کو سی ایچ سی میں اپ گریڈ کرنے کی منظوری، ضلع کرگل کے مختلف مقامات پر نئے ہیلتھ سب سینٹر کھولنے، مختلف صحت کے اداروں کے لیے ایمبولینسوں کی ضرورت، ڈسٹرکٹ ہسپتال کرگل میں کنسلٹنٹ ڈاکٹرز، میڈیکل آفیسرز کی تعیناتی اور این ایچ ایم ملازمین کے مسائل سے آگاہ کیا. اس کے ساتھ سی سی نے محکمہ سیاحت سمیت دیگر محکموں جن میں محکمہ اینیمل ہسبینڈری، میکنیکل ڈپارٹمنٹ، پی ڈی ڈی سے متعلق مسائل، ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس، محکمہ تعلیم اور ان سے متعلق مسائل، سانکو میں ڈگری کالج کے قیام، کرگل شہر میں ملٹی لیول کار پارکنگ کی تعمیر، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے تحت فنڈز مختص کرنے جیسے مسائل پر روشنی ڈالتے ہوئے ایل جی موصوف کی توجہ دلائی. میٹنگ کے دوران زیر التواء بارڈر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور تمام زیر التواء کاموں کو جلد مکمل کرنے کی متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کی گئی. میٹنگ میں گورنر کے مشیر ڈاکٹر پون کوتوال، چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر جعفر آخون، ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پنچوک ٹشی بھی موجود تھے. مرکزی سرکار کی طرف سے لداخ میں نئے اضلاع قائم کرنے کے اعلان کے بعد لداخ کے سیاسی، سماجی اور مذہبی حلقوں میں بحث چھڑ گئی ہے. اس حوالے سے آج امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام مصلی امام خمینی منجگن میں منعقدہ جمعہ نماز کے خطبے کے دوران لداخ میں نئے اضلاع قائم کرنے کے دوران ضلع کرگل کے ساتھ ہوئے ناانصافی پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے حجت الاسلام سید محمد موسوی امبا نے زور دے کر کہا کہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے کرگل ضلع لیہ ضلع سے بڑا ہونے کے باوجود بھی کرگل ضلع میں صرف 2 ڈسٹرکٹ دیا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ کرگل کے عوام زنسکار اور دراس کے ساتھ ساتھ سانکو اور شکر چکتن کو بھی ضلع کے درجہ دینے کا مطالبہ کر رہے تھے اور خاص کر سانکو سب ڈویژن پورے لداخ میں آبادی اور رقبے کے لحاظ سے سب سے زیادہ گنجان آبادی والا علاقہ مانا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس علاقے کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے. لہٰذا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سانکو اور شکر چکتن کو ضلع کا درجہ دیا جائے، ورنہ ہم اس ناانصافی کے خلاف سڑکوں پر اتر آئیں گے. آغا سید محمد موسوی نے لداخ کے عوام سے، خاص کر ان علاقوں کے عوام سے جن کو ڈسٹرکٹ ملا ہے، مخاطب ہو کر کہا کہ ڈسٹرکٹ کا اعلان کہیں لداخ کے 4 نکاتی مطالبات سے توجہ ہٹانے کی سازش تو نہیں ہے. کیا یہ اضلاع مکمل ڈسٹرکٹ کی حیثیت رکھتی ہے یا پھر کھوکھلے یو ٹی کی طرح ہے؟ ادھر جماعت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام نماز
جمعہ خطبے کے دوران حجت الاسلام شیخ غلام علی نے بھی مرکزی سرکار کے اس فیصلے پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آبادی کے لحاظ سے لیہ کے نسبت کرگل بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود کرگل کو 2 ہی ضلع دیا گیا، جو کہ کرگل کے ساتھ ناانصافی ہے۔ انہوں نے سانک اور شرگول کو بھی ضلع کا درجہ دینے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے اضلاع کے حد بندی کے دوران عوام کو بھرپور اعتماد میں لے کر کام کرنے کی حکومت سے پرزور اپیل کی۔ ادھر سانکو سب ڈویژن ہیڈ کوارٹر پر انجمن صاحب زمان کے زیر اہتمام نماز جمعہ کے خطبے کے دوران حجت الاسلام آغا سعید احمد رضوی قمی نے سانکو سب ڈویژن کے ساتھ ہوئی ناانصافی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سانکو یوٹی لداخ میں رقبے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے گنجان آبادی والا علاقہ ہونے کے باوجود بھی ضلع کے درجے سے محروم رکھا گیا۔ انہوں نے علاقے کے عوام سے اپیل کی کہ وہ آپسی چپقلش اور رنجش کو بالائے طاق رکھ کر علاقے کی تعمیر و ترقی، خاص کر ضلع کا درجہ حاصل کرنے کے لیے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں۔ ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگز کرگل نے ضلع کے مختلف سکولوں کے طلباء کے ہنر کو نکھارنے کے لیے پینٹنگ مقابلے کا اہتمام کیا گیا۔ مقابلے میں زونل سطح پر منتخب 43 طلباء نے حصہ لیا، جس دوران پرائمری سکول لیول میں مڈل سکول دراس کے علی اکبر نے پہلی، مڈل سکول سلیسکوٹ کے مقصومہ بانو نے دوسری اور MPS مراد باغ کے فرحین انجم نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ لوور پرائمری سکول سطح کے پرائمری سکول سانکو کے منتظر عبداللہ نے پہلی، MPS مراد باغ کے ایان علی نے دوسری، جبکہ RPS سکول دراس منہاس عاشق نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ تقریب کے اختتام پر پرنسپل عبدالقیوم نے بچوں میں سرٹیفکیٹ اور مومنٹو تقسیم کی۔ اس موقع پر اور لوگوں کے علاوہ HODs، فیکلٹی ممبران اور مختلف سکولوں کے اساتذہ و بچے بھی موجود تھے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دلی میں فضائی آلودگی کی طویل عرصے سے ایک سنگین مسئلہ ہے، لیکن اب اس نے اور بھی زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے، جس کا انکشاف ایک رپورٹ میں ہوا ہے۔ ایئر کوالٹی لائف انڈیکس 2024 کی ایک رپورٹ نے سبھی کو چونکا دیا ہے، جس کے مطابق فضائی آلودگی کی وجہ سے قومی دارالحکومت میں رہنے والے لوگوں کی عمر میں 12 سال تک کی کمی آ سکتی ہے۔ فکر کی بات یہ بھی ہے کہ دہلی میں رہنے والے 8 کروڑ لوگ فضائی آلودگی کے سبب عالمی ادارے صحت WHO کے گائیڈنس کے مقابلے اوسطاً 49 برس کی اپنی زندگی کو گنوانے کے دہانے پر ہیں۔ المیادین نیوز چینل کے مطابق شام کے مشرقی علاقے میں واقع کونیکو گیس فیلڈ میں موجود امریکی دہشت گردوں کے ایک اڈے پر راکٹ حملہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ حملہ 4 مرحلوں میں انجام پایا، جس کو روکنے کے لیے فوجی اڈے میں لگا دفاعی سسٹم 4 مرتبہ فعال ہوا۔ یہ خبر ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے کہ روس کی اسپوتنک نیوز نے کونیکو گیس فیلڈ میں امریکی اڈے پر ایک ڈرون حملے کی خبر دی تھی۔ ساتھ ہی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ امریکہ کے اس اڈے کے اندر شدید فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دی۔ ابھی تک ان حملوں میں ہونے والے ممکنہ جانی اور مالی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔